اگر ہم کسی مانگنے والے کو بھی باہر بھیج دیتے اور وہ اتنے دورے کر لیتا وہ بھی کچھ نہ کچھ لے آتا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کے سامنے ہیں. اگر آپ جی ڈی پی دیکھ لیں، آپ ایکسپورٹس دیکھ لیں، آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھ لیں، آپ کریڈٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو رہا ہے، نیگیٹو شو ہو رہا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی آ نہیں رہی. 38 دورے شہباز شریف نے کی ہے پچھلے 1.5 سال میں، اور اس میں سے صرف $1 بھی یہ نہیں لے کے آئے. میں نے کل بھی ایک میڈیا ٹاک پہ یہ بات کی، اگر ہم کسی مانگنے والے کو بھی باہر بھیج دیتے اور وہ اتنے دورے کر لیتا وہ بھی کچھ نہ کچھ لے آتا. تو دنیا تو آپ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ جس طریقے سے یہ آئے ہوئے ہیں یہ غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ دنیا کی نظر میں جو ہے وہ ان پہ اعتماد کا جو ہے بڑا فقدان ہے. کل جو پی آئی اے جس طریقے سے یہ پرائیویٹائز کر گئے ہیں، اور اگر آپ پلس مائنس کر دیں یہ 135 ارب روپے میں تو پرائیویٹائز ہو گئی ہے، جس میں 10.8 ارب روپے جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کو ملیں گے. اس میں بھی پھر کچھ کٹوتیاں ہونی ہیں. سیل ٹیکس انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس کے جو واجبات ہیں وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہیں. 10,000 امپلائیز ہے، 1 سال بعد وہ گورنمنٹ کے ذمہ آنے ہیں. تو اس میں کافی ساری چیزیں اگر آپ پلس مائنس کر لیں تو جس قیمت میں یہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے اس قیمت میں صرف ایک نیا طیارہ ہی آ سکتا ہے. اور ابھی ہماری فلیٹ میں پی آئی اے میں 38 طیارے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موٹر ویز بنائے، ہم نے ایئرپورٹس بنائے، تو وہیں یہ ایئرپورٹس وہیں موٹر ویز آپ بیچ بھی رہے ہیں. پی آئی اے آپ نے بیچ دی ہیں، اب آگے چیزیں بھی یہ پرائیویٹائز کریں گے. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے عامر متین صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا 2 روزہ قومی کانفرنس تھی جو اس وقت جس کو محمود خان اچکزئی صاحب نے ہوسٹ کیا. تمام پولیٹیکل فورسز کو وہاں انوائٹ کیا گیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تمام پولیٹیکل فورسز وہاں پہ موجود تھی سوائے ان کی جو گورنمنٹ میں تھی، ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فریق ہیں. جہاں تک تحریک کی بات ہے، تحریک کے حوالے سے تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو عمران خان صاحب نے سونپی ہوئی ہیں. قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، علامہ صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن بدقسمتی یہاں بھی دیکھ لے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر جو بارہا مذاکرات کی دعوت تو دیتا ہے لیکن وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا ہے، کیونکہ وہ کہیں اور سے فیصلے کے انتظار میں ہیں. اگر وہاں سے حامی بھر لی جاتی ہے تو یہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے، اگر وہاں سے حامی نہیں بھریں گے تو یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں، یہ بے بس ہے، یہ ڈمیز ہے. مذاکرات ہوتے ہیں، مزاحمت ہوتی ہے، تحریک چلتی ہے، دھرنے کا پلان ہوتا ہے، اسلام آباد آنے کا پلان ہو، چاہے پنڈی کی طرف جانا ہو یا خیبر پختونخوا کی سرحدیں بند کرنی ہوئی، یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کے ذمہ ہیں. وہ جو بھی تحریک کا اعلان کریں گے. میں آپ سے یہی سوال ذرا اسپیسیفک دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. مگر کل جو لیما بی بی کا بیان تھا بڑا واضح تھا کہ عمران خان کی طرف سے جو میسج آیا ہے، ایک آدھی ملاقات جو ہو پائی ہے کہ جی جو بھی بات چیت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، بڑا واضح وہ بھی ہے. تو کنفیوژن ہے ایک. دیکھیں جو مذاکرات کی جو بات ہے تو اس کے لیے شرائط ہیں، وہ غیر مشروط نہیں ہیں. اگر آپ علیمہ بی بی کی پورا وہ انٹرویو دیکھ لیں یا وہ ایک کلپ جو چل رہا ہے اس کے آگے آپ اس کے کلپس دیکھ لیں تو علیمہ بی بی یہ بات کرتی ہیں کہ جی جو ہماری شرائط ہیں کہ جو 8 تاریخ کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے، گورنمنٹ نئے الیکشن کی طرف جا سکتا ہے، اس پہ بات کرنے کو اگر وہ تیار ہے نئے ای سی پی کے انڈر، اور عمران خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہو، ان کی بہنوں کی ہو، پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ کی ہو، سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی ہو، تو یہ تمام تر شرائط جو ہیں وہ مذاکرات کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ غیر مشروط مذاکرات نہیں ہیں. اگر ان شرائط پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے، ورنہ مذمت ہی ہمارے پاس آخری راستہ بچتا ہے جس کے لیے ہم سب تیار ہیں. ویسے اس کا جواب تو تقریباً خواجہ آصف صاحب کی میرے سامنے سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے تو تقریباً جو ہے یہ انکار ہی کر دیا ہے کہ جناب یہ ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. پرائم منسٹر نے بھی جو بیان دیا ہے انہوں نے بھی کہا جائز شرائط، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب جائز شرائط کہتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تقریباً یہی ہوتا ہے کہ بس اگر خان صاحب گھر میں جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی مقدمات میں واپسی نہ مانگیں تو پھر ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی ہے، اس کے اوپر تو کوئی ابہام نہیں ہے.
عامر صاحب اس وقت دیکھیں، اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کے ایک سیاسی سینیریو کو، تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے، بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ووٹر کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے، اسٹریٹ پاور کے اعتبار سے عمران خان سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اگر دیکھیں ایک چوری بھی انہوں نے کی، مینڈیٹ بھی ہمارا چرایا، اب ہم اس مینڈیٹ پہ بات بھی نہ کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محمود خان چزئی نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ یہ آپ میرے گھر کو لوٹ لیں، گھر کا سامان بھی لے جائیں، اور پھر جب بات کرنے کا ٹائم آئے آپ کہیں کہ نہیں سامان کو چھوڑے بات کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں ہم بہت زیادہ کلیئر ہیں اور ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے۔ مذاکرات اسی صورت ہوں گے، یہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ چورایا گیا ہے اس پہ بات ہوگی، یا پھر فریش الیکشن کی طرف ہم جائیں گے۔ اگر ان میں شرائط میں گورنمنٹ کوئی شرط یا اس شرائط پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی مذاکرات کے لیے نہیں تیار، ہم مذمت کی طرف جائیں گے۔ جو تمام تر ذمہ داری اس حوالے سے بھی محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، وہ جو بھی پلان دیں گے، دھرنے کا پلان دیتے ہیں، اسلام آباد مارچ کا پلان دیتے ہیں، خیبر پختونخوا کی سرحدیں بند کرنی ہوئی، ہمیں پنڈی کی طرف آنا پڑا، ہمیں فیض آباد پہ بیٹھنا پڑا، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت، مرکزی قیادت، سی ایم سہیل آفریدی، خیبر پختونخوا کی حکومت کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی۔ شفیع جان، جو دونوں طرف کے بیانات اگر دیکھیں تو کلیئرلی لگتا ہے کہ آپشن آپ کو یہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تحریک چلانے والی یا جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں وہی آپشن لگتا ہے کہ کرنی پڑے گی۔ یہاں ایک ایشو یہ ہے کہ اس وقت سیکورٹی کی سچویشن جو ہے بلوچستان میں اور کے پی میں خاص طور پہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ جو واقعہ ابھی کرک میں جس میں 5 ہمارے سپاہی پولیس کے سپاہی شہید ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، یہ بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے، تو یاد دہانی کراتا ہے یہ واقعہ۔ تو پروونشل گورنمنٹ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری سیکورٹی کی آ جاتی ہے جتنی وفاق کی اور باقی اداروں کی ہے، تو یہ کیسے بیلنس کر پائے گی سہیل آفریدی اور آپ کی گورنمنٹ کے پی کے اندر دونوں چیزوں میں، لا آرڈر بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنی تحریک بھی چلانی ہے؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے ایک چیز بڑی مثبت ہوئی ہے کہ پوری تحریک انصاف متحد ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے، جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو جاتی ہے تو اس میں گروپنگ بھی ہوتی ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن واحد سہیل آفریدی صاحب ہے جس پہ ساری تحریک انصاف متحد ہے، اتفاق سے ہے، اور خیبر پختونخوا کو ایک نئی امید ملی ہے سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی شکل میں لوگ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کور کیا ہوگا ہمارے جلسوں کو جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ایک میس موبلائزیشن ہو رہی ہے، پہاڑ کا جلسہ، پشاور کا، کرک کا، چارسدے کا، خیبر کا، تو اس میں ایک بڑی کلیئر آپ کو یہ میسج مل رہا ہے کہ ابھی بھی جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو تحریک کے حوالے سے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے ہیں، آئی ایس ایف سے، یوتھ ونگ سے یہاں تک پہنچے ہیں اور وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوئی، اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی، تو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ بھی اس کی تیاریاں بھی جاری ہے۔ آئی ایس ایف سے ہماری میٹنگز ہو گئی ہیں، آج ہماری پارلیمنٹری میٹنگ تھی، اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہو گئی ہے، تنظیموں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سہیل آفریدی مختلف بازاروں میں جا رہے ہیں، ہم لاہور جا رہے ہیں۔ اچھا شفیع جان، لیکن ایک چیز ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ دیکھیں جلسوں کا مومنٹم اور ہے، پی ٹی آئی جلسے کر لیتی ہے، لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طریقے سے نہیں کر پائی ہے۔ تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کس نئی اسٹریٹجی سے ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے نتائج کچھ مختلف ہوں گے، کیونکہ پچھلے آپٹکس کچھ خاص اچھے نہیں رہے؟ دیکھیں، اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی سہیل آفریدی صاحب کو یہ میسج دیا ہے کہ وہ تیاری کریں، اور ہم تیاری بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو مزید ریفائن کر رہے ہیں، ہم مشورے کر رہے ہیں۔